بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ڈاکٹر اطہر محمد صدیقی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اس وقت کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم موضوع ہے، وہ ہے نکاح کے بارے میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، عورت کو نکاح کے بندھن میں باندھ کر عورت کو گھر کی حویلی میں چار دیواری میں بند کر دیا جاتا ہے، عورت کے حقوق کو سلب کر لیا جاتا ہے، یہ نکاح کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جنہوں نے نکاح والی جیسی عظیم چیز کو اس کی بے حرمتی کی تھی، میں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ نکاح کے وہ بات ڈیٹیل کے ساتھ پیش کروں گا۔ اب اسلام کے اندر نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جب میاں بیوی کا نکاح ہو جاتا ہے تو اسلام عورت کے حقوق کے لیے اتنا اس کے لیے کہتا ہے کہ اب اس عورت جو کہ بیوی ہے اس کے خاوند کو چاہیے کہ وہ اگر نفل نماز سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو بہتر ہے نفل پڑھنے سے وہ اپنی بیوی سے دل لگی کی باتیں کرے۔ اب دیکھیے کہ کس طرح کی یہ ایک تعلیم ہے کہ اپنی بیوی کو خوش رکھے گا، ساری رات نفلیں پڑھے گا، اس سے کہیں زیادہ بہتر ثواب ملے گا۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ثواب کا ثواب بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے فائدہ بھی ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے، پرسکون گزارنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ تو آپ اچھی اور دل لگی اور پیار اور محبت کی باتیں اپنی بیوی سے کریں گے، اپنی گھر والی کو خوش رکھیں گے تو آپ کو نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح جو ہوتا ہے یہ کب فرض ہوتا ہے کہ انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ نکاح کرے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس پر نکاح فرض کب ہوتا ہے، دوسری بات کہ نکاح واجب کب ہوتا ہے، اور نکاح سنت کب ہوتا ہے، اور نکاح مکروہ کب ہوتا ہے، مکروہ تحریمی مراد ہے، اور پھر نکاح حرام کب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ نکاح ایک بندہ کر رہا ہے وہ حقوق ہی ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے حکم کیا ہوگا۔ اگر ایک بندہ نکاح کر رہا ہے لیکن وہ ظلم کرے گا تو اس کے لیے شریعت نے اور حکم لگایا ہے۔ اسی طرح اب فرض کس پر ہوگا، جس بندے کو یہ خدشہ ہو کہ مجھ میں طلب نکاح اتنی شدید ہے کہ یقین ہے کہ اگر نکاح نہ ہوا تو میں زنا میں یقیناً مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس وقت نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ بالکل اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نکاح کرے جب اس کو یقین ہو، اور جب اس کو یہ خدشہ ہو کہ طلب اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے لیکن مجھے خدشہ ہے، یقین نہیں ہے، خدشہ ہے کہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس وقت یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اب نکاح کب سنت موقدہ ہوتا ہے، جب اعتدال پر ہو، حالت اعتدال ہو، اور جماع، مہر اور نان نفقہ پر بھی قدرت ہو، تو اس کو سنت موقدہ ہے اس کے لیے کہ وہ نکاح کرے۔ اب مکروہ تحریمی کب ہوتا ہے، جب یہ خوف ہو، یقین نہیں ہے لیکن خوف ہے کہ میں اپنی بیوی پر ظلم اور زیادتی نہ کر دوں اور میں اس کی حق تلفی میں حق تلفی سے نہیں بچ سکتا، تو پھر اس صورتحال میں اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے کہ یہ حرام کے بالکل قریب ہے کہ جب اس کو یہ خوف ہے۔ دیکھیں اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عورت کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، عورت پر ظلم کرو گے، تو اس خوف سے بھی آپ کو دور رکھ دیا گیا کہ آپ ایسی عورت سے نکاح نہ کریں کہ آپ اس پر ظلم کرتے رہیں۔ پھر حرام کب ہوتا ہے، جب آپ کو یقین ہو جائے۔ وہ تو خوف کی بات تھی، جب خوف ہو تو مکروہ تحریمی ہے، لیکن حرام کب ہوتا ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ وہ بیوی پر ضرور ظلم اور زیادتی کرے گا، تو اس وقت نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ نکاح کرنا لازم ہے ہر شخص کے لیے، بلکہ اس کے لیے جو گناہوں میں مبتلا ہونا چاہتا ہے، جو اس کو پتہ چل جائے کہ میں زنا سے نہیں بچ سکتا، اس کے لیے تو فرض ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ کتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ ضروری یہ نہیں ہے، نوافل سے زیادہ ثواب والی عبادت ہے، اور اس شخص کے لیے ہے جو حقوق ادا کر سکے گا، جو پیار اور محبت کی باتیں کر سکے گا، جو ان کو خوش رکھ سکے گا، تو ایسے کے لیے کیا ہے کہ نکاح کرنا فرض ہے۔ پھر اب اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے کہ جب وہ ظلم اور زیادتی کر یقین ہوگا اس کو کہ میں ظلم اور زیادتی کروں گا، تو اس کے لیے حرام ہے۔ اب یہ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے بس نکاح کیا اور جس طرح ہندوانہ رسم ہوتی ہے کہ پھر وہ بیوی کو
جدا ہو ہی نہیں سکتی، پھر اس سے جو ہے اپنے حقوق جتنے سلب ہوتے رہیں، چاہے اس پر جتنا ظلم ہوتا رہے، وہ جدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا ہی چلتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب نکاح ہو گیا، اب جدا کبھی نہیں ہوگی، اور لوگ ایسا کہہ کر اپنی ہی بیٹیوں پر، اپنی ہی بہنوں پر ظلم کرواتے رہتے ہیں، اتنا زیادہ ظلم بڑھوا کر، اور اتنا زیادہ کہ وہ ظلم کی اتنی انتہا میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جب ہماری بہن بیٹی پر ظلم ہو رہا ہے اور اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، تو نکاح تو کہتے ہیں، تو شریعت تو یہ اجازت دیتی ہے کہ اب تو حرام ہے نکاح کرنا۔ اب آپ دیکھیے، تو اس لیے اس ظلم سے ہم بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور معاشرے میں اس ہونے والے ظلم کو ختم کرنے میں آپ ایک کردار ادا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اس طرح کے اور مسائل بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں۔ والسلام۔